أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وفساد آخر هذه الأمة بالبخل والعمل. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخر والے لوگ دو باتوں کی وجہ سے بگڑ جائیں گے، ایک بخل، دوسرا لمبے منصوبے، بالبخل والعمل، ایک بخل دوسرا لمبے منصوبے۔ پچھلے جمعے بخل سے متعلق عرض کیا، والعمل امت کے آخری لوگوں کے بگڑنے کی دوسری وجہ وہ ہے لمبے منصوبے بنانا، لمبے منصوبے بنانا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک نقشہ سا بنایا، مثلا یہ ہتھیلی کے اوپر نقشہ اور سرا آگے نکال دیا اور ادھر ادھر کچھ لکیریں بنا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سمجھے یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان سمجھو، یہ انسان ہے، اور یہ ہر طرف مصائب، آفات، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ایک تکلیف آدمی کو چھوڑتی ہے تو دوسری آ پڑتی ہے، دوسری چھوڑتی ہے تو تیسری آ پڑتی ہے، اسی طرح مسلسل تکالیف میں رہتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو آگے نکل گیا، یہاں یہ سرا تو فرمایا موت ہے، آدمی کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن یہ جو آگے ہے فرمایا یہ آدمی کی آرزوئیں، منصوبے، تمنائیں اور خواہشات، یعنی منصوبے اپنے اتنے لمبے کیے ہوئے ہیں کہ موت سے بھی آگے ہیں، منصوبے آدمی کے موت سے بھی آگے ہیں۔ ایک قصہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، تو اس کی تقریباً کوئی 80 سال عمر ہوگی۔ اس نے کوئی 100 سال کے 120 سال کے لیے ایک زمین کھیتی کر لی۔ تو کسی اللہ والے نے سنا تو فرمایا دیکھو اسرائیل کو بھی موت آ گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو بھی موت آ گئی ہے، کیونکہ یہ بوڑھا 80 سال کی عمر کو تو پہنچ گیا، اور اس نے زمین ٹھیکے کر لیے 120 سال کے لیے۔ اب 80 سال پر 120 سال اور کب ہوں گے کہ اسرائیل کو موت آ گئی ہو؟ اللہ معاف۔ تو ہم ایسے منصوبے سوچے ہوئے ہیں، یوں کر لوں گا، یوں کر لوں گا، یوں کر لوں گا،
حضرت ہمارے حضرت والا مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بطور مثال کے شیخ دلی کا قصہ سنایا تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی اپنے مواعظ میں اس کو بیان فرماتے ہیں کہ شیخ دلی ایک فرضی نام سمجھ لو، یہ ایک شخص تھا تو یہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اڈے پر اس کو ایک آدمی ملا، کہا یہ میرا گھڑا ہے گھی کا یا شہد کا، اس طرح کی چیز کا تھا، یہ میرا گھی کا گھڑا ہے، اس گھڑے کو اٹھاؤ یہاں سے فلان جگہ تک لے جاؤ، کتنے پیسے لوگے؟ کہا 2 آنے لوں گا۔ اس وقت آنے یہ چیزیں ہوتی، 2 آنے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ گھڑا اٹھاؤ سر پر، 2 آنے مزدوری لے لینا اور فلان جگہ تک پہنچاؤ۔ تو اب وہ شیخ دلی صاحب گھڑا اٹھائے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے سوچ رہے ہیں کہ اس کی مزدوری میں مجھے 2 آنے ملیں گے، 2 آنوں سے 2 انڈے خرید لوں گا اور وہ مرغی کسی کی مرغی کے نیچے رکھوں گا، اس میں سے ایک نر اور ایک مادہ پیدا ہوگا، مرغی اور مرغا یہ پیدا ہوگا۔ پھر یہ مرغی اور مرغا یہ پھلیں پھولیں گے، بڑھیں گے تو بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی، پھر بہت سی مرغیاں بیچ کر بکری لے لوں گا، پھر بکری سے کئی بکریاں ہو جائیں گی، پھر جب بہت زیادہ بکریاں ہو جائیں گی تو وہ بیچ کر گائے لے لوں گا، پھر ایک گائے سے بہت سی گائے ہو جائیں گی، پھر جب بہت زیادہ گائے ہو جائیں گی تو پھر ایک عالی شان ان کو بیچ کر ایک عالی شان محل بناؤں گا، اور عالی شان محل بنا کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کا پیغام اس کو دوں گا، شادی کا پیغام بادشاہ کی لڑکی کو، تو بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے بچے ہو جائیں گے، میرے ساتھ میرا بچہ چل رہا ہوگا اور چلتے چلتے کہے گا ابو مجھے پیسہ دے، تو میں کہوں گا ایسے سر اس نے ہلایا کہ نہیں دیتا، سر ہلایا اور سر کے ہلانے سے وہ جو بٹکا تھا، وہ جو گھڑا تھا وہ گرا تو گھی بھی گیا، مٹکا گھڑا بھی گیا۔ تو وہ جو گھڑے والا تھا وہ پریشان ہو گیا، کیا کیا تم نے؟ میرے گھڑے کو میرے گھی کو تم نے ضائع کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ چپ رہے، تیرا تو ایک گھڑا اور گھی گیا ہے، میرا پورا خاندان چلا گیا ہے۔ تو ایسے منصوبے بناتے ہیں ہم لوگ شیخ دلی کی طرح کے۔ عورتوں کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی کہ چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی مثلاً ہو گئے تو بچے کے لیے تو اتنا نہیں، بچی کے لیے چھوٹی عمر سے ہی وہ سوچنے لگتے ہیں اس کے لیے، اس کی شادی کے لیے برتن خرید لوں، اس کی شادی کے لیے چھوٹا چھوٹا ایسے زیور خرید لوں، اس کی بالی ہو، اس کی ناک کی یہ ہو، وہ کئی چیزیں خرید لیتی ہے۔ جب کبھی کوئی فیری والا چلنے پھرنے والا گزرتا ہے کہ جی فلاں چیزیں بک رہی ہیں اتنے پر اور سستی یہ، تو وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے خرید لوں، تو وہ کئی چیزیں خرید لیتی ہے، خرید سے وہ وقت بھر رکھتی ہے، حالانکہ نہیں معلوم کہ یہ بچی شادی سے ہی پہلے اس دنیا سے چلی ہے، لیکن منصوبے یہ جتنے دنیا دار ہیں جو غریب ہیں وہ تو غریب ہیں،
وہ تو کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، لیکن ان کی وسعت، ان کی طاقت ان کو زیادہ کرنے پر مجبور نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے غربت۔ لیکن امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ 50 کنال خرید لی، پھر کہا کہ بھی یہ 50 کنال سے گنا آئے گا نا، تو اس سے 50 کنال اور لے لوں گا، پھر 100 کنال ہو جائیں گی، 100 کنال سے پھر گنا حاصل ہوگا تو 100 کنال اور لے لوں گا۔ اس طرح سے سینکڑوں اور کوئی ہزاروں کنالوں تک کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دکان ہو گئی، اب ایک دکان سے دوسری بناؤں گا، دوسری سے چوتھی بناؤں گا، اسی طرح مارکیٹ پوری لے لوں گا، مارکیٹ کے بعد 2 مارکیٹیں، ایک مل ہو جائے گی، مل کے بعد 2 ملیں، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے سوچتے ہیں۔ حالانکہ موت پیچھے آدمی کی چل رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ فرمایا عقل مند تو وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو عاجز کر کے رکھا کہ تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا۔ نفس کو عاجز کر کے رکھا، نفس کہتا ہے یہ کر لے وہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا کہتا ہے، گناہوں کا کہتا ہے، نیکیاں چھوڑنے کا کہتا ہے۔ تو عقل مند آدمی نفس کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، نہیں تیری نہیں مانوں گا، میں اپنے اللہ کی مانوں گا۔ اور دوسری بات عقل مند میں یہ ہوتی ہے کہ موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہے، موت کے بعد کے لیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں واقعہ لکھا ہے، ایک دو آیتوں کی تشریح میں۔ پچھلی امتوں میں 2 بھائی تھے، غالباً بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، دونوں کو اپنے باپ سے کچھ پیسہ وراثت میں ملا تھا۔ ایک بھائی آخرت کا یقین رکھنے والا اور دوسرا آخرت کا انکاری۔ تو اب جو آخرت کا انکاری تھا اس نے تو سارا دنیا ہی کے لیے سوچنا تھا، اور آخرت کا قائل وہ آخرت کے لیے سوچتا تھا۔ اب آخرت کے انکاری شخص نے وراثت میں ملنے والے پیسے میں سے 1000 روپیہ لگایا تو اس کی زمین خرید لی۔ تو مسلمان کو پتہ چلا تو مسلمان نے یہ کیا کہ 1000 لیا اور مستحق جہاں خرچ کرنا مناسب ہو مستحقوں پر خرچ کیا، صدقہ کر دیا اور عرض کیا یا اللہ میرے بھائی نے 1000 خرچ کر کے دنیا کی زمین خریدی ہے، میں آپ سے جنت کی زمین خریدتا ہوں، 1000 خرچ کر کے جنت کی زمین خریدتا ہوں۔ وہ 1000 اس کا لگ گیا، اس کا یہاں دنیا کی زمین پہ لگ گیا۔ پھر اس نے وہ جو کافر تھا اس نے 1000 اور خرچ کیا، گھر بنایا بڑا عالیشان محل بنگلہ، پتہ نہیں کیا کیسا ہوگا، اس نے بنایا۔ ایک مسلمان نے جب سنا کہ میرے بھائی نے گھر بنایا ہے اور 1000 کا گھر بنایا ہے تو 1000 صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میرے بھائی نے 1000 لگا کر دنیا میں گھر بنایا ہے، میں 1000 لگا کر آخرت میں جنت میں آپ سے گھر لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ
گھر جب بن گیا تو اس نے شادی کی، 1000 روپیہ خرچ کر کے شادی کی. پتہ نہیں اس وقت، مثال میں دے رہا ہوں، اس وقت 1000 بڑی چیز ہوگی. سونے چاندی کے پیسے اس وقت ہوتے تھے، یہ کاغذی پیسے تو ہوتے بھی نہیں تھے. تو اس نے شادی کی تو مومن آدمی نے پھر 1000 روپیہ خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میرے بھائی نے 1000 خرچ کر کے دنیا کی عورت سے شادی کی ہے، میں 1000 خرچ کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری شادی جنت کی ہو رہے ان سے فرما دیجیے. پھر ایسا ہوا کہ یہ جو مومن تھا غریب ہو گیا اور وہ جو غیر مسلم تھا وہ تو امیر تھا. تو اب اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ رہا، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ رہا. تو یہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور بھائی سے درخواست کی کہ مہربانی کرو، میں غریب ہو گیا ہوں تو مجھے آپ کچھ پیسوں کے ساتھ مدد کر دو تاکہ میرا گزر اوقات چلتا رہے. تو بھائی نے کہا کہ وہ جو پیسے تھے وہ کدھر گئے؟ تو اس نے سارا قصہ بتا دیا کہ تو نے دنیا کی زمین خریدی تو میں نے جنت کی زمین خریدی. تو نے دنیا میں گھر بنایا تو میں نے جنت میں گھر خریدا. تو نے دنیا میں باغ لگایا تو میں نے جنت میں باغ اللہ سے خریدا. تو نے بیوی سے، دنیا کی بیوی سے شادی کی تو میں نے اللہ تعالی سے جنت کی بیوی سے شادی کی درخواست کر کے خرچ کر دیا. اس نے کہا جا مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، کوئی زندہ نہیں ہونا. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سناؤ ان کو دو آدمیوں کا حال. ایک آدمی کے ہم نے 2 باغات بنائے تھے انگوروں کے، آس پاس کھجوریں لگی تھیں، درمیان میں فصل اور کھیتی ہوتی تھی. دونوں باغات اپنے زمانہ میں اپنے موسم میں پھل لاتے تھے اور پھلوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. درمیان میں نہر چلتی تھی اور دوسرا ساز و سامان مال و متاع بھی تھا. تو یہ کافر تھا، یہ اپنے مسلمان کو کہنے لگا، مسلمان ساتھی کو، دیکھ مال میں تیرے سے زیادہ ہوں، عزت اور نفری میں تیرے سے بڑھ کر ہوں. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، اکڑتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھی کو لے کر چلا. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، کہنے لگا مجھے یقین یہی ہے کہ یہ باغ ہمیشہ ہی رہے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے تو نہیں یقین کہ قیامت آئے گی. مجھے تو نہیں یقین، تو کہتا ہے کہ مرنا ہے، مر کے جنت دوزخ بھی ہے، کتاب بھی ہے. وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي
لأجدن خيرا منها منقلبا، پہلے تو میں یہ بات مانتا ہی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو میرا اللہ مجھے دوسرے جہان میں تو بڑا نوازے گا، بڑا نواز۔ وہ قیامت کا انکاری، تو اس کو وہ ساتھی کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو اس اللہ کا کیوں انکار کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اور تو جو اکڑ کر اپنے باپ کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اسے اپنا کمال نہیں سمجھ۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا باغ میں داخل ہوتے ہوئے ما شاء اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے، یہ باغ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی چاہت سے مجھے دیا ہے، لا قوت الا باللہ، میری تو کوئی طاقت نہیں، طاقت تو ہے اللہ کی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے، اور ایک واقعے کو بیان کرنا کے اللہ تعالیٰ سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ مومن کی سوچ آخرت اور جنت ہونی چاہیے۔ دنیا اور صرف دنیا، یہ تو غیر مسلم کی سوچ ہے۔ ہم سارے منصوبے، یہ عرض کر رہا ہوں، ہم سارے منصوبے دنیا ہی کی حد تک بناتے ہیں، اپنے لیے تو یہی سوچتے ہیں کہ میرا مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا کھاؤں گا، آج رات کیا کھانا ہے، کل آئندہ قریب میں مثلاً گھر میں شادی آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، فلاں جائیداد کو کیسے آباد کرنا ہے، فلاں دکان کا کاروبار کیسے چلانا ہے، ساری یہی سوچیں ہیں۔ سوچ عقل مند والی ہونی چاہیے۔ عامل لما بعد الموت، وہ عمل کرتا ہے موت کے بعد کی۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور وہ تو نادان ہوتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ وتمنى على الله، تبلیغ والے اس کو سمجھاتے ہیں، مولوی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کر، گناہ نہ کر، نیکیاں فرض واجب، نبی کی سنتیں نہ چھوڑ، آخرت کی فکر کر، سارا کچھ دنیا میں تو لگ رہا ہے، تو کہتا ہے جاؤ تم اپنا کام کرو، میرا اللہ غفور رحیم، نافرمانی والی زندگی اور میرا اللہ غفور رحیم، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے اور میرا اللہ غفور رحیم۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نفس کی مان کر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا خیال یہ شیطان کی طرف سے ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی مغفرت اور رحمت کو حاصل تو کرنا ہے۔ اچھا اللہ رزاق نہیں ہے، رازق رزاق نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے رہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، تسبیح پڑھنا شروع کرو، نوافل کی نیتیں باندھ لو کہ جی میں تو آج 1000 رکعت نفل ایک نیت کے ساتھ پڑھوں گا، میں تو 100 رکعت نفل ایک نیت کے ساتھ پڑھوں گا۔ تمہیں کہا جائے کہ جی آپ نے روزگار نہیں کمانا تو کہو نا
اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے. مجھے عبادت کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو اللہ نہیں دے گا، دے گا، بے شک دے گا. حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے کھجوریں کھلائی ہیں اور پانی کا چشمہ جاری فرمایا ہے، لیکن بے موسم کی کھجوریں کھلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی ٹہنی پکڑ کے ہلانا تم نے ہے، اور بے موسم کے کھجوریں ہم گرائیں گے. وہ بس کھجوریں نہیں ہیں، ہلانا تم نے ہے اور بے موسم کی کھجوریں ہم کھلائیں گے. تو ساق ڈالے کے رطبا جنیہ، تازہ تازہ کھلائیں گے، پکی پکی کھلائیں گے، لیکن ہلانا تم نے. ایسے تو پھر کوئی شخص بزرگ بن جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور کروائے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور شادی نہ کرے، شادی نہ کرے، اولاد مانگے شادی نہ کرے. ایک کو کہتے ہیں پاگل ہے، شادی کرو پہلے پھر اولاد مانگو، دکان کھولو پہلے پھر رزق ملے گا، کاروبار کرو پھر رزق ملے گا. بھئی تم نے اللہ کو رازق نہیں سمجھا، تم نے اللہ کو خالق نہیں سمجھا، تو کہتے ہیں جی اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑے. یہ حق ہے. کل کائنات کے نظام کو اللہ نے بنایا ہی اسباب کے ساتھ ہے، اور کل کائنات کو اللہ چلا بھی اسباب کے ساتھ رہے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتوں کی، کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی رزق کا فرشتہ ہے، کوئی ہلاکت لانے والا فرشتہ ہے. اسباب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اب جب دنیا کی کل کائنات اسباب کے ساتھ چل رہی ہے تو جنت اور اللہ کی مغفرت اور رحمت یوں بغیر اسباب کے، یوں بغیر اسباب کے. نادان ہے وہ جو نافرمانیاں کرتا رہے اور کہے اللہ غفور رحیم ہے. اسی طرح نادان ہے جو شادی نہ کرے اور کہے اللہ اولاد دینے والا ہے. اسی طرح نادان ہے جو زمین کاشت نہ کرے اور کہے اللہ فصل دے گا. اسی طرح نادان ہے جو دکان نہ کھولے اور کہے اللہ روزگار دے گا، کاروبار نہ کرے اور کہے اللہ روزگار دے گا. اس لیے کہ اللہ رازق ہے. جیسے رازق ہے لیکن رزق کے لیے اسباب کرنے پڑتے ہیں، ایسے غفور رحیم ہے لیکن مغفرت اور رحمت کے لیے اسباب کرنے. باتیں آ جاتی ہیں. ہاں ہم یہ اس طرح کا ہم منصوبے بناتے ہیں اور وہ بھی دنیا کے لیے. ابھی ہم اولاد کے لیے سوچتے ہیں نا تو کیا بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو لگان کر دیں تاکہ اچھا روزگار ہو، ان کے لیے مکان بنائیں اور پھر شادی کریں تاکہ اچھے انداز سے زندگی بسر کر سکیں، اور ان کے لیے کوئی نوکری ہو جائے، سرکار میں کوئی درخواست پیش کریں تاکہ نوکری سے پھر اچھا روزگار چلتا رہے، دن رات اچھے گزرے. یہ کہاں تک سوچا اولاد کے لیے؟ وہ بھی ان کی موت تک. بس قبر، موت، قبر، حشر. نہ اپنا سوچا نہ ان کے لیے سوچا، نہ اپنے لیے موت کا حشر سوچتی نہ ان کے لیے. اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لمبے منصوبے بنانے سے امت بگڑ جائے گی.
لمبے منصوبوں میں پڑھنے سے امت بگڑ جائے گی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا حدیث کی شرح میں، اسی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس کی شرح میں محدثین بڑے عجیب باتیں لکھ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جب آدمی لمبے منصوبوں میں پڑ جاتا ہے تو لمبے منصوبوں میں پڑنے کی وجہ سے آدمی میں 5 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لمبے منصوبوں میں پڑنے کی وجہ سے ہر وقت لمبے منصوبے سوچنے ہیں۔ شیخ سیلی سنا دیا، لیکن شیخ سیلی کو سننے والے 2-4 تھے، آپ لوگ بعد میں شیخ سیلی سنا دیا۔ تو لمبے منصوبے بنانے سے 5 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ القتل عن الطاعہ، جب آدمی لمبے منصوبوں میں ہوتا ہے تو اللہ کی فرمانبرداری، عبادت اور بندگی سے سست ہو جاتا ہے۔ آدمی نے مثال کے طور پر یہ جمعے کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور جب نزدیک ہوتا ہے تو آدمی جمعے کی نماز کے لیے جلدی میں نہیں آتا، کیوں؟ میں نے ابھی تک 1000 کما لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی 500 والا گاہک آ جائے، کوئی 1000 والا گاہک آ جائے، میں 2000 کر لوں، 1500 کر لوں، پھر آ جاؤں۔ الکسل عن الطاعہ، اللہ کی فرما برداری سے سستی، لمبے منصوبے بنانے کے نتیجے میں اللہ کی فرما برداری سے سستی۔ کہہ بھی تھک گیا اپنے مقتدیوں کو اور مقتدیوں میں دین کے ساتھ لگے ہوں کو، کہہ بھی میں تھک گیا۔ جب میں بیان شروع کرتا ہوں تو سستی قوم کی اتنی ہے کہ 2-4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بعد میں آنے والے اب ان کے اندر ہوئی لمبے منصوبوں والی اور بندگی اور عبادت سے سستی نہیں کر گیا، نتیجے میں سستی ہوئی۔ یہ کام کر رہا ہوں پھر آ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں پھر مسجد جا رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں پھر نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں پھر جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اچھا جماعت چلی گئی، چلو یہ کام کر رہا ہوں پھر آگے خود جا کے نماز پڑھ رہے ہوں۔ سستی، طاعت میں سستی۔ والتسویۃ عن التوبہ، لمبے منصوبے بنانے والا توبہ کرنے میں لیٹ ہوتا رہتا ہے، اور تصویق ہو لیٹ ہوتا رہتا ہے۔ صوفاتو یہ تصویق ہو یعنی توبہ کا معنی ہوتا ہے صوفاتو، ابھی گناہ کر لوں، تھوڑی دیر میں توبہ کر لوں گا، ابھی گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، ابھی گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ سوچتا رہتا ہے لمبے منصوبے۔ ابھی تو حرام کا پیسہ اکٹھا کر لوں پھر کر لوں گا توبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جب کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھر کسی کنویں میں پھینک آؤ تو تمہارے ابے کی نظریں صرف تم پر رہ جائیں گی، اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جانا، بزرگ بن جانا، توبہ کر کے بزرگ بن جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ہم بھی پہلے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کر لیں گے، تو ابھی تو کر لینا، ابھی تو یہ گناہ کر لینا۔ موبائلوں میں گندگی دیکھنے والے، 2 دن پہلے مجھے ایک شخص نے فون کیا، کہا کہ جی میں گناہ میں مبتلا ہوں، روتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ نہیں چھوڑتا، پھر ہو جاتا ہے، مسلسل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 2-3 کام کرو، یہ آپ لوگ بھی بہت سے ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، کیا کریں؟ 2-3 کام کرو۔
موبائل کے فتنے میں مبتلا ہیں تو اسے ایک طرف پھینک دو. موبائل دیکھتے ہیں کہا ہاں بڑی موبائل دیکھتے ہیں، بڑی موبائل دیکھتے ہیں اور پھر گناہ نہ ہو پھر کیسے ہوگا؟ بڑی موبائل دیکھی ہے وہ گناہ نہیں ہوگا. خواہشات نفس اٹھیں گی گندگی دیکھ کر. زیادہ تر تو بڑی موبائل والے گندگیاں دیکھتے ہیں تو آدمی کے جذبات ابھرتے ہیں. جذبات ابھرنے سے جوانی سے پہلے جوان ہو جاتا ہے اور بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے. بہت سے آدمی شادی سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے. پھر حکیم صاحب کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے نامردی کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں ڈاکٹروں کے پاس نامردی کا علاج نہیں ہے. پھر حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ حکیم صاحب علاج کرو، شادی قریب ہے علاج کرو. پہلے سے فارغ ہے. اپنی جان کے دشمن، اپنی جوانی کے دشمن. جیسے دیمک لکڑی کو لگ جائے تو کھاتی کھاتی ختم کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. ایسے ہی جب ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں تو ہماری جوانی کو، ہماری طاقت کی حد کو دیمک شروع ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو ایک کام تو یہ کرو کہ یہ موبائل چھوڑ دو. دوسرا کام یہ کرو کہ اکیلے نہ بیٹھا کرو. اکیلے نہ بیٹھا کرو، مجمع میں بیٹھا کرو، لوگوں میں بیٹھا کرو. بہتر یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو. اور اگر آپ اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھتے تو عام دنیا داروں میں بیٹھو جن کی مجلس میں گناہ کی باتیں نہ ہو. بس خیر دنیا کے چرچے ہی ہوں. اتنا تو ہوگا کہ لوگوں کے سامنے جب تک رہیں گے تو گناہ نہیں کریں گے. وہ تنہائی کا گناہ تھا، تو جب اکیلے کا گناہ ہے تو اکیلے ہوں گے ہی نہیں، گناہ نہیں ہو. تنہائی چھوڑو، لوگوں میں گھل مل کر رہو، گناہ نہیں ہوگا. جب بچہ موبائل میں گندگی دیکھنا چاہتا ہے اس وقت وہ ماں باپ سے علیحدہ ہو بیٹھتا ہے، دوستوں احباب سے علیحدہ ہو بیٹھتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہی تنہائی تو گناہ کروا رہی ہے. مجمع میں بیٹھو. تیسری بات میں نے عرض کی کہ شادی جلدی کرو. گندگی سے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک صورت ہے، جوانی کے گناہوں سے بچنے کے لیے شادی جلدی کرو. اب یہ باپ کا کام ہے کہ اپنے بچے بچی کی شادی جلدی کرے. کیا کریں جی، پیسے نہیں ہو رہے. شریعت کو جب چھوڑیں گے تو شادی مشکل ہوگی. رسموں کو اپنائیں گے تو شادی مشکل ہوگی. رواج پر چلیں گے، برادری کو خوش کریں گے تو شادی مشکل ہی ہوگی. شریعت پر آ جاؤ، برادری کو خوش نہ کرو. جتنا تم سے خرچ کی طاقت ہے اتنا کر کے شادی کر لو. بچے بچی کی آسان ہے. یہ ریمنٹ کے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اچھی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب سے نکاح مہنگا ہوا تب سے زنا سستا ہو گیا ہے. حقیقت تو توبہ سے آدمی لیٹ نہ کرے. لمبے منصوبے آدمی کو توبہ سے روکے رکھتے ہیں. یہ دوسری بیماری. والرغبۃ فی الدنیا، تیسری بیماری. دنیا میں شوق اور محبت ہونے لگتا ہے. دنیا کا شوق، پیسہ پیسہ اور پیسہ. یہ پیڑ جو ہے پیڑ خیر سے دنیا میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ حال میں مزید کہتا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ جہنم
کو اللہ تعالیٰ جب بھر دیں گے، یعنی اس میں جہنمی سارے ڈال دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے حال میں مزید نا، جہنم سے پوچھیں گے کہ حلیم طلاتے بھر گئی، وہ کہے گی حال میں مزید کچھ اور ہے تو آئے، تو ہمارا پیٹ جہنم بن جاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کچھ اور ہو، کچھ اور ہو، کچھ اور ہو۔ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر ولو ان لابن آدم وادیین لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ایک میدان بھرا سونا مل جائے تو آدمی کہتا ہے دوسرا میدان بھی ہو، دو مل جائیں تو آدمی کہتا ہے تیسرا بھی ہونا چاہیے، ایک پوری وادی ہونی چاہیے۔ کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ دنیا کے شوق کے بجائے آخرت کا شوق ہو، لمبے منصوبے اور آرزوئیں کرنے سے دنیا کا شوق بڑھتا ہے۔ ونسیان الآخرہ، آخرت بھول جاتی ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، آخرت یاد نہیں ہوتی، حرام کماتا ہے، آخرت یاد نہیں ہے، حرام بولتا ہے، آخرت یاد نہیں ہے، حرام کرتا ہے، آخرت یاد نہیں۔ لمبے منصوبے بنانے کے نتیجے میں آخرت بھول جاتی ہے۔ اور وقسوۃ القلب، پانچویں بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ دل کی سختی ہے۔ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، طبیعت سخت ہو جاتی ہے، قابل ترس کو دیکھ کر بھی ترس نہیں آتا۔ میں اگر اس پر ترس کروں تو اس پہ پیسے لگانے پڑیں گے تو میں نے تو ادھر پیسے لگانے ہیں، دوسرا منصوبہ میں نے تو ادھر پیسے لگانے ہیں۔ ایک کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جلد حرم شریف کو فتنوں سے بچا لے۔ ابھی حرم شریف، حرمین شریفین فتنوں میں مبتلا ہیں، فتنوں کی وجہ سے بند ہیں۔ محمد بن سلمان بھی بہت بڑا فتنہ باز لگتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، ان کے پچھو لوگ ہیں یہ، وہ نہیں، یہ بھی، وہ بھی، یہ بھی۔ اللہ معاف کرے، ہمیں حکمران ایسے کیے، وڈیرے ایسے دیے گئے جو ادھر سے جھنڈی ہلتی ہے تو کام کرتے ہیں، اور مقرر بھی ادھر سے ہوتے ہیں، پاکستان میں مقرر بھی ادھر سے ہوتے ہیں۔ ہاں، کیا عرض کر رہا ہوں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حج فرض ہوتا ہے آدمی پر، اسے کہا جائے جی آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کرو، چھوڑو جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے زمین خریدنی ہے۔ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے حج سے رک جاؤ؟ اجازت دیتی ہے کہ مکان جو اپنا رہائشی ہے وہ تو ہے، دوسرا مکان بنانے کی خاطر تم حج سے رک جاؤ، پیسہ ادھر نہ لگاؤ ادھر لگاؤ؟ اگر اسی حال میں موت آئی تو اللہ بے نیاز اور بے پرواہ ہوگا۔ فمن کفر، جس پر حج فرض ہے اور پھر بھی وہ اللہ کا نہ شکرہ بن کے حج نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کا مضمون آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی حج کو نہ جائے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، یہ یہودی بن کے مرے بھی یا عیسائی بن کے مرے بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دین اتنا سخت ہو گیا، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، پیسہ بچانے حج کے لیے نہیں جاتے، زکوٰۃ کئی سالوں کی سر پر ہے، عشر کئی سالوں کا سر پر ہے، اور کیا کچھ، پڑوسی بیماری سے بستر پر ہے،
وہ طاقت نہیں رکھتا، مالدار پڑوسی ساتھ والا اس کا ترک نہیں کرتا، دل اتنے سخت ہو گئے، کیوں؟ منصوبے لمبے، چھوڑو جی ہم ادھر پیسہ نہیں لگاتے، ہم نے فلاں منصوبہ بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اور جو لمبے منصوبے چھوڑ دے اس کے دو فائدے بتائے ہیں، بس ختم کرتا ہوں۔ پلہ ہم ہو، جب آدمی زیادہ منصوبے نہ سوچے، جو اللہ نے دیا الحمدللہ، جو دے گا الحمدللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ اللہ دے گا تو الحمدللہ۔ کل ہم ہو، لمبے منصوبے نہیں ہوں گے تو فکریں کم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم ہو، آدمی کی فکریں کم ہو جائیں گی، زیادہ فکر کی ہے۔ ابھی تو لمبے منصوبوں کی وجہ سے سوچتے رہتے ہیں نا، سوچنا ختم، بس شادی کی روٹی پائی اور لیٹ گئے۔ ایسے خراٹے لیتے ہیں کہ صبح کو جگانا پڑتا ہے کہ جناب علی فجر ہو گئی، اٹھو۔ اللہ ہم ہو، لمبے منصوبے نہ بناؤ، فکریں کم ہو جائیں گی، آخر ختم ہو جائیں گی۔ وَتَنَوَّرَ قَلْبُهُ، جو فکریں کم کرتا ہے، زیادہ منصوبے نہیں بناتا، اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا، اس لیے کہ دل میں آخرت کی سوچیں آتی ہیں، ذکر اللہ آتا ہے، اطاعت کا جذبہ آتا ہے، دل منور ہوتا۔ اس لیے یہ امت اب بگڑ گئی ہے لمبے منصوبے بنانے کی وجہ سے۔ اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے۔